حضرات کرام قدر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ خطیب اعظم ملتان شریف اپنی خوبصورت آواز سے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں۔ استقبال کریں آپ دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بول میرے ویر نعرہ تکبیر، دونوں تھن چاہ کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کر، مشکل کشا علی، دونوں تھن چاہ کے نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ محبت نال ایک مرتبہ سارے بزرگ سارے دوست درود شریف پڑھو چاہت کی آواز نال۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت نال پڑھو جو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، قرہ حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج دی پاکیزہ مقدس محفل پاک ذکر شہدائے کربلا دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ دعائے اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرما کے آج دی اس پاکیزہ محفل نو سب دے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ محترم بھائی محمد جاوید صاحب نے حکم فرمائے، تعمیلی حکم کریں دے ہوئے فقیر حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے رب العزت جملہ معاونین، منتظمین، پورا یہ علاقہ جنہ دوست تعاون فرمائے، اللہ دام دل میں قدم سخن قبول فرماوے۔ اللہ رب العزت دے پاکیزہ کلام دی آئے مبارکہ پڑھیے، جیسے اللہ رب العزت نے انہوں لوگاں دا ذکر فرمائے جنہ صدق دل نال اقرار کیتے آمنت باللہ، میں اللہ تے ایمان گنایا، وملائکتہ، اللہ دے فرشتوں تے ایمان، وکتبہ، اللہ دے کتابوں تے ایمان، ورسلہ، اللہ دے رسولوں تے ایمان، والیوم الآخر، دی قیامت تے ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اللہ دی اچھی اور بری تقدیر تے ایمان، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
جو کچھ قبر حشر تو پہلے ہے اندے اتے ایمان، جو قبر حشر تو بعد ہے اندے اتے ایمان۔ ایمان تو بعد اللہ نے ذکر فرمائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عملہ دا ذکر۔ اچھے عمل کیا ہے؟ نماز اچھا عمل ہے، روزہ اچھا عمل ہے، حج اچھا عمل ہے، زکوٰۃ اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات اچھا عمل ہے۔ آپس وچ بیٹھے ہیں اے سبحان اللہ اچھا آکھن بھی اچھا عمل ہے۔ ماشاءاللہ نقیب محفل برادر عبداللہ رضوی صاحب نے خوبصورت سما بدھے۔ جتنا نیکیاں ہیں، جتنا اچھے کردار ہیں، یہ سب اچھے عمل دے وچ داخل ہیں۔ یہ صدقہ خیرات یہ بھی اچھا عمل ہے۔ میں تھوڑا مضمون بناونا چاہنا جناب دے ذہن کو میں ملحوظ خاطر رکھے، اور میں جناب دی کیفیت کو دیکھتے انشاءاللہ عرض کرے ساں دعا فرمائے سو اللہ صحیح معنی بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ہن توجہ کرے سو میں سب تو پہلے بانیان محفل، معاونین محفل، منتظمین محفل، جنہ دوستان دامِ در میں قدم سخنے اے نیاز بلکہ نیاز حسین، اے نیاز مولا حسین دی پاک بارگاہ چھے یہ محفل دی صورت وچ پیش کیتی ہے۔ رضوی صاحب سب تو پہلے ایک حدیث سنو، حضور دے صحابین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تھی گن بیمار۔ جدہ بندہ کوئی بیمار تھی ونیے صاف زہر صدقہ خیرات تا ہوندے نا، آپ نے غلامہ کو صدے فرمانے صدقہ کرو، صحیح کیڑی شے صدقہ کروں؟ اور آپ بڑے مالدار ہیں۔ ہر بندے دے ذہن میں چے کہ حضور دے صحابہ وچوں سیدنا عثمان غنی بڑے مالدار ہیں، لیکن سنو عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی تو بھی زیادہ مالدار ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی تو بھی زیادہ مالدار ہیں۔ آپ نے حکم فرمائے 1000 بکری ذبح کرو، 1000 اٹھ ذبح کرو۔ توجہ ہے 1000 اتھوں مال دا اندازہ لاگنو چوکھے مالدار ہو سن۔ 1000 بکری ذبح تھئیے، 1000 اٹھ ذبح تھئے۔ آپ دیئے 4 گھر والیاں ہیں۔ آپ نے غلامہ کو فرمائے 4 لکھ دینار چاہو، 1 لکھ دینار آپ نے اپنی گھر والیاں کو دیتے۔ آپ نے فرمائے سونا چاہو، سونا چاہیں، او سونا ماسیں دی صورت وچ نہیں، او رتیاں دی صورت وچ نہیں، تولیں دی صورت وچ نہیں۔ رضوی صاحب حدیث رسول سونا اتنا ہے کہ غلامہ کو فرمانے ہتھوڑے مار کے کو تروڑو، ہتھوڑے مار کے تروڑے نے ٹکڑے کیتے نے، آپ نے وہ ٹکڑے تقسیم کیتے نے اپنی گھر والیاں وچ، یعنی سونا آپ نے تقسیم فرمائے۔ غلامہ میں جو ایک غلام پوچھ کھڑے عبد الرحمن بن عوف تو ایسے اتنا مال اتنی دولت اتنا کو کیویں ملے؟ آپ نے فرمائے میں ہکنی حضور دے نال سفر پیا کرے نا، دوران سفر نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی پاک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ نیرہ منورہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا
آپ دے گھر تشریف گھرنائن میں نالا حضور سیدہ زہرا پاک دی زہری کیفیت لٹھیے زہرا پاک کو فرمانے بیٹی زہرا خیریت ہے اج تورا جسم نڈھالے کمزوری دے آثار نمودارن توجہ کمزوری دے آثار نمودارن حسنین کریمین لیٹے پین اجینا کو خیر تہے اٹھے نہیں زہرا سین عرض کرنن بابا سین لوڈی تو فاقے نالیں گھرج کھامن پکامن دی کوئی شے نہیں حسنین کریمین بکھے میں تاری بیٹی زہرا فاقچ مولا علی فاقچ ذرا دل دے کنہ دے نال مری گل سن ایمان تازہ کر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام عبد الرحمن بن عوف فرمیدن میں سندہ کھڑا میرے ضمیر میں کو ملامت کیتے انہیں قدمیں میں پچھا لوٹیاں پچھا بھج گیاں اپنے گھر گیاں میں گھر والی کو پوچھے گھر وچ کوئی شاہ ہے پکامن کھامن دی وہاں کہ اتنا اٹا پیوں تے نال دو روٹیاں پک سکدین میں کہ جلدی کر دیر نہ لا روٹیاں پکا میری گھر والی دو روٹیاں چوپڑیاں پکائیں توجہ کرو دو روٹیاں چوپڑیاں پکائیں جے کو آپا پورا ٹھے ہدے ہیں وہ پکا دے جلدی جلدی میں کو ڈیتن میں چاہتے رمال جبل ہیٹ تے سرکار دی پاک بارگاہ چاہیاں جرا کریم آقا دی پاک بارگاہ چہادر چھیاں میں کہ آقا اے نیاز ہے اے قبول فرماؤ اے نظر ہے منظور فرماؤ آقا قبول فرماؤ میں سین زہرہ واسطے چاہتے آیا حسنین کریمین واسطے چاہتے آیا مولا کائنات واسطے چاہتے آیا جوید بھائی میرے کریم آقا علیہ السلام نے او روٹیاں دی تن زہرہ کو زہرہ تناول فرمائیں حسنین کریمین تناول فرمائیں مولا کائنات آگن آپ نے تناول فرمائیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے تناول فرمائے بی بی فضہ تناول فرمائے جرا حسنین کریمین روٹی کھا دیئے زہرہ سین روٹی کھا دیئے مولا مشکل کشا روٹی کھا دیئے میرے کریم آقا روٹی کھا دیئے میں توڑے کو پوچھتا جنا کوئی بکھا روٹی کھا کھڑے خوشی تھی دی ہے یا کہنا سرکار دی اولاد تھئیے خوش زہرہ سین تھئیے خوش حسن تھے خوش حسین تھے خوش پاک علی تھے خوش میرا نبی تھے خوش جنا نبی خوش تھے نبی اسمانہ دو چہرہ بلند کیتے خدا دی عزت دی قسم ملک صاحبانو خان صاحبانو جام صاحبانو مہر صاحبانو چودری صاحبانو رانا صاحبانو نبی دے دیوانو جنا نبی اسمان دو چہرہ بلند کیتے اسمانہ والے پاسے نبی جو نٹھے اتوں اللہ دی پاک ذات نبی کو دیکھتے خوش ہے نبی زہرہ کو دیکھتے خوش ہے زہرہ حسنین کو دیکھتے خوش ہے حسنین کریمن بی بی فضہ کو دیکھتے خوش ہے جنا حضور خوشی مسرت محسوس کی تیئے نبی صدے عبد الرحمن بن عوف کو فرمائے تال 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 اوریا مارے قریبا حضور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پاتی ہے جب بھی نبی خوش چھیتے عبد الرحمن کو فرمائے ون آج کنے بعد تیدے نال نہ میرا حساب ہے نہ رب دا حساب ہے آج تیدے نال نہ میرا حساب ہے نہ میرے رب دا حساب ہے رب بھی بغیر حساب دے دے سی میں محمد ویتے کو بغیر حساب دے دے سا تائیں میرے بالا کو خوش کیتے تائیں میری بیٹی کو میری گال دی سمجھ آندی پئی ہے سرے کی سمجھ آندی ہے اچھا ماشاءاللہ سمجھ آندی ہے تول تھوڑی توجہ کرے شو نبی فرمائے تائیں میرے بالا کو خوش کیتے میں توارے کو پوچھتا اللہ دی عزت دی قسم ہے ایمان والو جڑا حسنین کریمین کو خوش کرے جڑا سین زہرا کو خوش کرے جڑا مولا مشکل کشا کو خوش کرے انہاں تے نبی بھی خوش ہوں دے خود رحیم ہی خوش ہوں دے اور رب کریم ہی خوش ہوں دے تول اللہ اون دے نال کوئی حساب نہیں رکھیں دا رب اون کو بے حساب دیں دے دنیا چی بھی دیں دے اللہ آخرت جی بے حساب عطا کرے سی ہون آؤ سنو ایمان والو حسین کون ہے یہ حسین دا نا سنتے بولے زبان کو لکنا تا ونیتا ہے جی زبان کو کٹتے بندہ کتے دا گستے ان زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی زبان ذکر حسین اتنا بولے
ہاتھ جوڑ میرے دیکھو اے میرے دیکھو دنیا دا پہلا خطیب اس نے ہاتھ جوڑتے عرض پیا کرے نا وگرنہ خطیب ہاتھ جڑیں دے کہیں نہیں بھائی جوید صاحب ہاتھ جوڑتے پیا آدھا میرے جملے تے غور کرا ہے اگر کوئی ملک سے بیٹھے مال سے بیٹھے جام سے بیٹھے خان سے بیٹھے مطلب سمجھے میں آیا بیٹھا میں احسان کیتی بیٹھا نانا اے مولا دا احسان سمجھ زہرا سین دے بالاں دا احسان سمجھ انہاں تے کو اپنی محفل وچ منظور کر گیتے انہاں قبول کر گیتے وگرنہ کہیں دے مائی دے لال دی جرت نہیں جو دی پیکیدہ محفل وچ آوے آندے اوہن جنہ کو اللہ قبول اللہ منظور کریں دے تے رب منظوری انہیں دی دیں دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسینیت اس واسطے ایمان والو نبی دے غلامو بیٹھے کرو تا نبی دی آل دے نوکر بنتے بیٹھے کرو اتکن ملکیت نہیں خانیت نہیں چودراہٹ نہیں اتکن نانا کہیں عہدے کو نہ دیکھ اپنے منصب کو نہ دیکھ صرف اور صرف نبی دا غلام بنتے باؤ آل نبی دے دردہ منگتا بنتے باؤ خدا دی ذاتی قسم میں ذمہ داری نہ باوضو بیٹھا قرآن چاوا کاری حبیب الرحمان دے سر دے قرآن رکھ میں سر دے قرآن رکھ دے آدھا تے کو میں کو منگن دا ڈا نہیں آیا تائیں میں آج تک ملکان دے بوہے تو وانتے منگے خانہ دے بوہے تو وانتے منگے چودرین دے بوہے تو وانتے منگے او تو دھتکاریا گئے تے کو ملہ کہنی چکر لامنے پہن کریں تے زہرہ دے لالان دی پاک بارگاہ جو مانگتے ڈٹھا ہی کہیں نہیں کریں منگتے دیکھتے صحیح نا جنہ منگے انہاں کنوں پوچھ کتنا ملے ہم توجہ کرے سو کون حسین ہے توجہ ہے جے اچھا بولو نال کوئی مر ونیا تا سارے انہوں پہلے سا مولوی مروا میری گال محسوس نہ کرا ہے جے اچھا بولو نال کوئی مریا تا سارے انہوں پہلے سا مولوی مروا سارے تو زیادہ زور بیا کون لیندے تے جے بے فرماؤت آئی ونیا بولے نہیں ہوئے حدیث رسول ہے جڑا بندہ جڑے حالت مرسی قیامت نہیں ہوں حالت اٹھی سی تے جڑا بندہ ذکر حسین کرنا مر ونجے صاف ظاہر قیامت نہیں ذکر حسین جو اٹھی سی نا تے جڑا ذکر حسین میں قیامت نہیں اٹھی سی انہاں کیاں حساب ہو سی حساب تا ہوندا سی جے نہ حسین نال واسطہ کہنی حساب تا رب ہوندا کرے سی جے نہ حسین نال تعلق کہنا ہو سی آؤ ہن غور کرے سو کون حسین ہے میں شروع پیا کرنا مدینہ الرسول ہے اچھی آواز نہ ایمان والو مدینہ الرسول بھائی جوید مغرب دی نماز دا ٹائم اذان دے من والا کون ہے اذان دے من والا مرے پاک نبی دا بانگا بلال ہن بلے سوان دے تا میں انشاءاللہ بلے سا جے تواری چپتا میں توارے کون زیادہ تھکیا ودام مریض بھی ہاں ایڈو دیکھو اے انسولین والا انجیکشن بھی مری جے بچے ایک کہیں کون ضرورت ہوئے تا میں لا بھی سکتا لیکن آؤ میرے وال توجہ فرماؤ ایمان والو اذان دے من والا مرے پاک نبی دا بانگا بلالے بلال مغرب دی اذان پڑھیے انہوں بلال اذان مکئیے نال گھر زارا بطول دے گھر وچوں حسین پاک دا بچپانے مرے پاک امام حسین دے رومن دی آواز آئیے ایمان والوں توجہ فرماؤ جرا حسین دے رومن دی آواز آئیے اے آواز بلال دے کرنے پہنچیے بلال اذان تو بعد مؤذن تکبیر آدے امام جماعت کرویں دے بلال تکبیر چھوڑیے تکبیر واسطے بلال سرکار سیدنا صدیق اکبر پاک کو اشارہ کیتے آدھے صدیق تو تکبیر پڑھ نبی نماز پڑھاویں بلال ٹردیاں ان توجہ کرنی ایمان والو بلال چل دیاں زہرہ بطول دے دروازے تے آئے
دستک دیتی ہے سلام کریں دے میری پاک سین فرمائیں بلال کی میں آئیں آدھے بی بی حسین روندہ پائے میں نماز چھوڑ دے آیا ہوں میں جماعت چھوڑ دے آیا ہوں بی بی مہربانی فرماؤ حسین میں کون چاہ دے ہوں میں حسین کو لوری دیواؤں حسین کو چپ کرواؤں حسین دے روان دی آواز مسجد ویندی پئی ہے ہن سنو حسین نال پیار کرن والے ہو حسین کو بلال چاہتا ہے بلال چاہتے مدینے دیاں گلیاں دے اندر بھائی جوے صاحب رضوی صاحب قبلہ توجہ کرنی ہے تو آدھے سدے بال رومل سادیاں ماواں سادیاں بیٹیاں سادیاں بھیڑی بالا کو چپ کروا من واسطے کیا دین چپ کر رات دی مایاں دی پئیے بال کو آدن چپ کرو بلایاں دی پئیے کوئی مایا دیے چپ کرو بھولا آندا پئے ایمان والوں کئی ماما موبائلہ دیاں ٹیونہ سنواتے موبائلہ تے گانے سنواتے بالا کو چپ کروے لیں لیکن سنو ایمان والو حسین رنائے حسین کو بلال چاہتے مدینے دیاں گلیاں بلال لوریاں ودا دے دے اے لوریاں کیڑیاں لوریاں ہن توجہ کرنی ہے بلال قرآن دیاں لوریاں ودا دے دے ہن تھوڑا دل ہوئے تا میں قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا ہوں میرے بل غور کرنا ہے ایمان والوں بلال پڑھدا ودے مورجل مرج البحرين يلتقيان اللہ دا پاک کلاؤں میں رب دا کلاؤں میں پڑھن والا کون ہے پڑھن والا بلال ہے اے زبان کاری حبیب الرحمان دیئے سماعت اتوا دیئے توجہ فرماؤ ایک کس حسین نو بلال قرآن دیاں لوریاں ودا دیں دائیں جمید بھائی میں کو آکھن دیوں او کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین تیری اپنی مرضی حالی سوچے نہ بیٹھے حسین دے نا دے ہاتھ چاہتے بولا کی میں تروڑ سٹو ہاتھ کو جڑا حسین دے نا تے نہیں چبدا کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین جیڑا سب تے توجہ فرماؤ ایمان والو کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین جی میں کل امام علی ہے لوگوں ایویں کل اسلام حسین تے جیڑا سب تے رب نے کرم ہے کیتا او کل انعام حسین میں کو اکثر لوگ محمد آہدل میرا اصلی نام حسین ہون آؤ ایمان والو نبی کریم علیہ السلام میں پیارے غلاموں توجہ کرنی ہے میرا پاک امام رنائے بلال چاہتے قرآن دیاں لوریاں ودا دیں دے کہیں ملے بلال پڑھ دے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہیں ملے بلال پڑھ دا ودے یا خروج منہما لؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بلال قرآن دیاں لوریاں ودا دیندہ ہے حسین چپ کر گئے ہون توجہ کرنی ہے ایمان والوں تودے میرے نبی نماز پڑھائیے نماز دو بعد میرے کریم آقا علیہ السلام ایویں جلدی
جلدی نال اٹھن حضور ٹر پین نبی پاک علیہ السلام نے چند قدم چائن پاک صدیق قریب آئے میرے نبی فرمائے صدیق تین سنے میرا حسین روندہ پیا آقا میں سنے فرمائے صدیق دسا میرا حسین کیوں رنا ہے رضوی صاحب جس طرح کی سمجھ آدھی ہوئے میرے جملے دے غور کرائے حسین کیوں رنا ہے پاک صدیق آدھے آقا بال جو تھیا بالان دی فطرت وچ رومن ہوندہ ہے بال روندے راندے میرے نبی فرمائے صدیق بے شک بالان دی فطرت جو رومن ہے بال روندے راندے لیکن عام بالان دی فطرت ہو رہے میرے حسین دی فطرت ہو رہے فرمایا میرا حسینی میں نہیں رونا حسین دے رومن میں جو کوئی راو دے توجہ فرماؤ حسین دے رومن میں جو کوئی راو دے میرا کریم نبی اگاں ودھے آئے پاک عمر نیڑے آئے عمر کو نبی فرمائے عمر جی آقا فرمایا تائیں سنے میرا حسین روندہ پیا آقا جیا میں سنے فرمانے کیوں رونے ایمان والو عمر دا وہ جواب ہے جڑا پاک صدیق دا جواب ہے پاک نبی اگاں چند قدم چائیں پاک عثمان قریب آئے میرے نبی فرمائے عثمان تے سنے میرا حسین روندہ پیا آقا میں سنے آئے فرمایا کیوں رونے عثمان دا وہ جواب ہے جڑا پہلے انہیں دوہائیں دا جواب ہے حسین حاضر رکھی آئے میری گلتے توجہ دیوائے ایمان والوں مولا مشکل کو شاہ قریب آئے نبی نے فرمائے علی تے سنے آئے حسین روندہ پیا جیا آقا میں سنے آئے فرمایا کیوں رونا ہے ایمان والا حسین رونا ہے نبی بڑا بے چین ہے نبی اپنے غلامہ تو پوچھ دعوت ہے میرا حسین کیوں رونا ہے نبی صدیق تو پوچھے آئے کیوں رونا ہے نبی عمر تو پوچھے آئے کیوں رونا ہے نبی عثمان تو پوچھے آئے کیوں رونا ہے نبی علی تو پوچھے آئے کیوں رونا ہے میرا نبی چل دیاں پاک حسین زہرا دے گھر آئے فرمانے میری بیٹی جی بابا جان فرمایا حسین کتھے بابا سہی حسین کو بلال چاہ گئے چپ ودا کرویں دے میرے نبی فرمائے میری بچی حسین رنا کیوں ہے میری پاک سین دا وہ جواب جڑا پہلے انہاں چبہاں دا جواب ہے نبی فرمائے کہنا میری بچی حسینی میں نہیں رنا میں جاندہ میرا حسینی میں نہیں رنا میرے حسین دے رومن میں تو کوئی راز ہے ایمان والوں میرا نبی جانتا ہے ایک کون حسین ہے او جائے تاج اسلام دا پاٹھم کائے میرے پیر حسین دی ذات ہے جائیں تاج اسلام دا پاٹھم کائیں میرے پیر حسین دی ذات ہر قدم تے ثابت قدم رہے جھلے جائیں جتنی صدمات توڑے چاٹن لاشے مسلح دے بدوی توحید دی تاتے کھڑے آنکھن نستر کل قدسی محبوب تیری کیا بات ہاتھ چاہتے بول آؤ ایمان والو نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں توجہ فرماؤ میرے پاک کریم آقا علیہ السلام فرمائے بلال کو صدو بلال سری جائے فرمائے بلال حسین کو رہ چاوا ایمان والو بلال حسین کو چاہتے نبی دی پاک بار گائے چاہے میرے پاک نبی حسین کو انہیں ہتھاں دے چاہے حسین حاضر رکھنے میرے ول توجہ کرنی ہے میرے پاک نبی حسین کو جھولی میں پائے نبی نے متھا چمے آئے میرے پاک نبی مخاطب حسین دے نال جوید بھائی نبی مخاطب حسین نال حسین دی نظر نبی دی نظر میں ملنی ہے میرے پاک
نبی نے فرمایا